وہ بھی اب کیپٹلزم کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ تو پھر آپ کی فلسفہ کیا ہوگا؟ کیپٹلزم کوئی الٹیمیٹ سولوشن نہیں ہے تو وڈیرا ٹھیک ہے آپ کو جو کہتے ہیں، وڈیرا صحیح کرا، اس کی لینڈ ہے، آپ کیا مطلب ہو آپ کوئی اس کی لینڈ ہے بابا، کیسا لینڈ ہے اس کی؟ وڈیرا کہاں سے لایا ہے؟ آسمان سے لایا ہے؟ نہیں، اس کی شروع سے لینڈ تھی۔ نے انگریزوں سے جاگیریں لے کر کوڑے فراڈ، جس کو ہم سندھی میں کہتے ہیں کوڑو، جھوٹے اور فراڈ انہوں نے آپ کلیم ہی ختم کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں وہ جو آبائی جن لوگوں کے پاس کلیم تھا اس کو ختم کیا جائے۔ 200 ایکڑ پیپلز پارٹی کے یا لیگ کے یا کسی بھی پارٹی کے وڈیرے اپنے پورے ریکارڈ کو دیکھ لیں کہ انگریزوں کی جاگیر ہے، صرف سندھ کی بات نہیں ہے، پنجاب کے KPK کے سردار، یہ سب تمام جو لوگ ہیں ان کی زمینیں بانٹ دی جائیں، یہ خدمتیں لے کر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی زمینیں بانٹ دی جائیں؟ بالکل، سیلنگ ہونی چاہیے اور آپ کی لینڈ ریفارمز آنی چاہیے۔ سوچ لیں۔ ہاں بالکل، میں آپ کی اپنی کوئی لینڈ نہیں ہے؟ میری اگر ہو تو اس کو بھی بانٹ دیں۔ نہیں اتنی ہوگی نہیں نا، تم نہیں ہو نا، اسی لیے تو تم چاہتے نہیں ہو کسی اور کی لینڈ ہو۔ نہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیں گے، تو اپنی تو ہے نہیں۔ یہ تمہاری سوچ جو ہے، کسی کی اگر پرائیویٹ میری گاڑی ہے اور میں نے خرید لی ہے تو تم اس سے گاڑی چھین لو گے۔ فیوڈلزم جو مائنڈ سیٹ ہے نا، اس کو بدلا جا سکتا ہے، مگر وہ کہتے ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں ختم کر دیا۔ ہولڈنگز بڑی میں کسان جو ہے وہ ایک غلام بن کے رہے۔ نثار کھوڑو صاحب، آغا سراج درانی صاحب، یہ دونوں مجھے یہ کہہ کے گئے ہیں صاف صاف کہ ایسی اب کوئی چیز موجود نہیں جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں۔ پتہ کیا ہوا؟ بھٹو صاحب نے جب ریفارمز کے نام پہ انہوں نے کچھ انٹروڈکشنز کی نا، تو کیا ہوا کہ تمام وڈیروں نے اپنی اپنی زمینوں کو اپنے بھانجوں، بھتیجوں، چچاؤں، ماموں ان کے نام کر کے، کمداروں کے نام کر کے، اب ریکارڈ میں ان کی انٹریز ہیں، زمین ساری ہولڈنگ ان کے پاس ہے۔ تو صرف وڈیرے کی بات نہیں ہے، یہ سسٹم ایک دم ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایک دم تو ٹھیک ہو نہیں سکتا نا، تو پھر کیا کرو گے؟ ٹائم لگے گا، آپ چلیں گے کتنا اور کتنے سال؟ تمہاری بھائی زندگی میں ہو جائے گا؟ دیکھیں میری زندگی میں مشکل ہے، تمہاری زندگی میں ہو جائے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں، فلسفیکلی بات کر رہا ہوں میں جی سر۔ اس میں وہ آپ نے دیکھی ہوگی، آپ لٹریچر پڑھتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا A Tale of Two Cities، اس میں وہ آخر میں جو کیریکٹر کہتا ہے کہ perhaps in death I will receive something which I never had in life۔ تو آپ اس جدوجہد میں وہ حاصل کیوں نہ کریں جو آپ کے پاس ویسے نہ ہو؟ ضروری ہے کہ الٹیمیٹلی آپ کو کوئی، آپ جو سفر کر رہے ہیں اس سفر پہ چلتے رہنا اچیومنٹ نہیں ہے کہ آپ ظلم کے خلاف چل رہے ہیں، آپ جبر کے خلاف چلے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ تو نہ ہونا کہ آخر میں آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے کچھ بھی اچیو نہیں کیا، اور جن لوگوں کو آپ پڑھانے لکھانے نکلے تھے وہ کہیں اور چلے گئے۔ باقی آپ نے کچھ اچیو نہیں کیا، ساجد صاحب نے کچھ اچیو نہیں کیا، ایاز لطیف علی جو نے کچھ، آپ نے ڈیموکریسی ریسٹور نہیں کی، 83 کی موومنٹ نے نہیں کی، آپ نے سندھ کے خلاف ہونے والی پانی پہ جو ڈاکے تھے اس کو نہیں روکا، اوباوڑو اور گھوٹکی کے پاس جا کے دھرنے لگا کر، آپ نے ڈیول سسٹم کو واپس نہیں کیا، آپ نے اور طالبان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ سنیں، آپ نے اور ہم نے مل کر جوڈیشری کو ریسٹور نہیں کیا، آپ نے اور ہم نے مل کر صحافیوں کی کئی چیزوں پہ ہمیں اب افسوس بھی ہوتا ہے کہ یار اگر ہم نے یہ لوئر موومنٹ پہ ہمیں بڑا افسوس ہے۔ مجھے کتنا افسوس، ارے کتنا افسوس ہے کئی چیزوں پہ جس پہ انہوں نے، نہیں لوئر موومنٹ پہ کیوں افسوس ہونا چاہیے؟ نہیں، بعد میں اس کے جو نتائج نکلے کہ دیکھیے آپ کو سارے سوٹ موٹو ساری چیز، آخر میں جیو کی کو الاؤ کرنا اندر بہت ساری چیزیں، ارسلان صاحب کا کیس، کئی چیزیں ایسی ہیں جو اب ہر ان کو بہت زیادہ مشکوک کر کے چلی گئی ہیں۔ ٹوٹیلٹی میں آپ دیکھیں کہ ماضی کی جوڈیشری، آپ کہہ رہے ہیں جسٹس منیر اور جسٹس قیوم اور جسٹس نسیم حسن شاہ اور جو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے والے ججز، ان ججز کے مقابلے میں جسٹس ایس انوار الحق، اس قسم کے ججز، مولوی مشتاق جیسے ججز، ان کے خلاف یہ ججز ایک خوفناک ماحول میں امید کی کرن نہیں ہے، بالکل ہے۔ اس وقت بھی جو سپریم کورٹ میں ججز بیٹھ رہے ہیں، جو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بیٹھے ہیں، آپ جو بات کرتے ہیں امیر ہانی مسلم جیسے، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں انور ظہیر جمالی، امیر ہانی مسلم جیسے لوگ، کام کیسے چل رہا ہوتا؟ نہیں، کام تو 2000 دیہڑی، سندھ کی غریب خاتون جو ٹوپی بنا رہی ہے نا گھر میں، وہ بیچاری 30 روپے دیہڑی پہ بھی بنا رہی ہے، جو میہڑ میں بہ نکالتی ہے زمین میں، منچر جھیل میں غوطہ لگا کے، وہ 20 روپے دیہڑی پہ بھی کام کر رہی ہے، تو مطمئن تھوڑی اس کا مطلب۔ نہیں تو یہ میں نے بھی آپ کو دی باغ ڈور کہ آپ اگر خود ہوتے تو کریں گے کیا؟ ایک تو آپ کو اپنی انٹرنیشنل پالیسی جو ہے وہ آپ کو اپنی غیر جانبدار بنانی ہوگی، یعنی کہ آپ سیکولر پاکستان سمجھ رہے ہیں؟ سیکولر پاکستان اس سینس میں، سیکولر کا مقصد اگر لا دینیت ہے تو وہ میں نہیں کہہ رہا، سیکولر کا مقصد اگر لکم دینکم ولی الدین ہے کہ میں کسی اور کے معاملے میں مداخلت نہیں کروں گا، مجھے رائٹ نہیں بنتا کہ میں اس پہ کفر کی دعویٰ دے دوں اور کہہ دوں کہ یہ واجب القتل ہے۔ آپ طالبان کے خلاف ہے اس کا مطلب؟ بالکل، اگر دوسروں پہ مسلط کرنے کا، پاکستان آپ نے اور ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ ہم کو دوسرے آ کے سکھائیں کہ تمہیں کون سا دین کس طرح پرفارم کرنا ہے، ہم الحمدللہ